الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس. قابل صدر اکرام و احترام صدر محترم زیدت معالیہم علماء کرام، ہمارے اطباء نظام، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بیٹھ کر کچھ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ I am suffering from severe back pain، تو سوری اس کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت کی دولت سے نوازے۔ دیکھیے، شہر اورنگ آباد میں میرا برسوں سے آنا جانا ہے۔ خوشفالی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں کے عوام اور خواص میں خدمت خلق، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے مختلف طریقے اپنانے کا جذبہ پریکٹیکلی بھی موجود ہے، وللہ الحمد علی ذالک۔ آج ایک بڑا قابل تقلید، قابل رشک اور خوش آئند یہ اقدام کرنے کا افتتاح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت صحت کو اللہ کے دیے ہوئے عظیم طبقے میں باقی رکھنے کا انتظام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر علماء کرام صحت اور تندرست رہیں گے تو وہ دین کی خدمت کو، نشر و اشاعت قرآن کو زبردست طریقے سے انجام دیں گے۔ میں بہت آسان کر کے ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک صاحب دل بزرگ گزرے ہیں تھانہ بھون میں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی حج کو جاتا تھا تو آخری دعوت وہ اپنے یہاں کراتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرے پاس آخری ہی دعوت کھانی ہے، اس سے پہلے بالکل نہیں۔ ان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ آخری ہی دعوت کرواتے ہیں، جبکہ آئندہ کل یہ حاجی صاحب کا سفر ہے اور وہ کعبۃ اللہ پہنچنے والے ہیں، ان کے گھر پر کم از کم بچوں کے ساتھ آخری مرتبہ کھانا کھا لینے دیجیے۔ وہ صاحب دل بزرگ تھے، انہوں نے جواب دیا یا جواب دیتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گیہوں کا آٹا اور چاول کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ سمجھ رہے بات؟ کہ میں ان کو آخری کھانا جو کھلا رہا ہوں، ڈائجیشن پروسیس ہوتے ہوتے یہ کعبۃ اللہ پہنچیں گے، اب میرا گیہوں کا آٹا اور چاول کعبہ کا طواف کرے گا، بہت پہلے، بے شک پہلے کھلایا ہوا بھی کرے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ تازہ تازہ چیز ہے۔ اب اس کو میں یہاں لاگو کرتا ہوں کہ آپ حضرات اطباء کرام، ڈاکٹرز حضرات کی محنتوں اور توجہات سے اگر کسی امام کی صحت برقرار رہی اور وہ تندرست رہے، انہوں نے بہترین قرات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچایا، انشاءاللہ ان سب کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ دیکھو، سنیے، رحمت للعالمین کا مطلب یہ بھی بیان کیا جائے، ہمارے بہت سے لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ حضور نے جتنے طریقے اور اعمال بتلائے ہیں وہ سب طریقوں میں بھی رحمت للعالمین کی شان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو رحمت للعالمین تھی، لیکن آپ نے جو طریقے بتائے، آپ نے جو اعمال کرنے کی ترغیب تشکیل دی، ان سب طریقوں کے اپنانے میں بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، حدیث شریف میں ڈسکشن ہوتا ہے
مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ طبقے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ کتاب و سنت پہ کس ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین ایمان کون سا ہے؟ تو آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلا۔ ایک اور صحابی نے دریافت فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرنا۔ کسی کو فرمایا والدین کی خدمت کرنا، کسی کو کیا۔ لیکن بخاری شریف کی کتاب ایمان کے آغاز میں ایک بہت اچھی روایت ہے، بہت زبردست، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آغاز تھا صحابہ کرام کا مدینہ منورہ میں آمد تھا۔ غور سے سنیے، تو صحابہ کرام میں سے ایک نے دریافت فرمایا کہ بہترین مسلمان بننا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام اور ایمان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نہ تو حضور نے تہجد فرمایا، نہ حضور نے اور کوئی عمل بتلایا، بلکہ حضور نے دو عمل بتلائے۔ حضور نے فرمایا اطعام الطعام اور افشاء السلام۔ میں سمجھاؤں گا آگے کیا بات ہے۔ محتاجوں کو، غریبوں کو، نووالدوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ وہاں ایکسپلین کرنے والے محدثین نے لکھا ہے کہ بگننگ آف اسلام میں ان دو چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ مدینہ منورہ میں صحابہ نئے تشریف لائے تھے، جان پہچان لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں تھی۔ وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، وہ قریش تھے اور یہ اوسی اور خزرجی تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ زیادہ اٹیچمنٹ اور جان پہچان ان کے درمیان نہیں تھی۔ جان پہچان اور آپس کے اٹیچمنٹ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے سلام کرنا۔ تو دیکھیے حضور بہت ڈیپ جاتے تھے۔ میں ہمارے بہت زیادہ قابل احترام و احترام اطباء کرام ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہوں، ہم لوگ بڑودہ میں بھی BMDA کے نام سے بہت بڑا ہمارا ڈاکٹروں کا عملہ ہے، بڑودہ مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن۔ میں نے ان کے پلیٹ فارم پر بھی یہ بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ ذرا اسلام کی اسٹڈی کے لیے بھی وقت نکالیے۔ روزانہ حضرات سے میری بہت عاجزانہ التماس ہے کہ آدھا گھنٹہ کم از کم اسلامیات کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ آپ جہاں آپ اپنے فن کو پڑھتے ہیں وہاں ابھی جیسے حضرت مفتی صاحب نے توجہ دلائی، اس کا میں ذرا سا ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ تھوڑی سی مانا ہم نے کہ آپ شاید نہیں جا سکتے ہیں بیانوں میں، تفسیروں میں، اس لیے کہ وہ وقت اور آپ کے وقت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا ارینجمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ ہمیں اس سے استغنا نہیں برتنا چاہیے۔ روح کو پالیدہ کرنے کے لیے، روح کو افسردہ ہونے سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ روح کی بھی فکر کی جائے۔ ابھی میں نے پرسوں ترسوں ہمارے یہاں ایک طالب علم نے سوال کیا، میں آپ کو بہت اس میں لطف آئے گا کہ حضرت یہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اہل اللہ کی نظر انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اللہ والے کے سامنے بیٹھنے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اندر کیا کیا خرابیاں اور بیماریاں ہیں وہ نکل کر آ جاتی ہیں، یہ نظر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار تم میڈیکل لائن سے کسی درجہ واقف ہو؟ تو وہ بچے نے کہا کہ جی ہاں میں اچھا خاصا واقف ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا۔ جب 6-8 لاکھ روپے کا ڈیجیٹل ایکس رے مشین یا سونوگرافی یہ لائٹ کی اور الیکٹرک کی شعاؤں کی برکت سے اور اس کے صدقے طفیل کس نس میں، کس رگ میں اور بدن کے کس حصے میں کیا بیماری اور کیا کمزوری چل رہی ہے وہ نکال کر لا سکتا ہے، تو اللہ والوں کی نگاہوں میں چلنے والی شعاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو اندر سے پکڑ کر لے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارک و تعالی،
کہ مومن کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ نارملی ویژن نہیں ہوتی. حدیث شریف میں 2 قسم کے سانپ کا تذکرہ آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گنجا سانپ اور ایک دم بریدہ جس کی دم اور پیچھے کا حصہ کٹا ہوا ہو اس سے خوب دور رہو. حضور نے کیا فرمایا کہ یہ 2 قسم کے سانپ اگر حاملہ عورت کے پیٹ پر بھی نظر ڈال دے تو اس کے اندر کا حمل گرا دے گی, اور اگر کسی کی آنکھ پر نظر ڈال دے اور دونوں کی آنکھ ایک ہو گئی تو اس کی بینائی سلب کر لیں گے. میں نے ہمارے طلبا کو اس سے سمجھایا کہ جب سانپ کی آنکھوں میں اتنا زہریلا پن ہے تو اب اس کا اپوزٹ سائڈ پر جائیے. اللہ والوں کی نظروں میں بھی وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کے اوپر نظر ڈال دیں تو اندر کی ساری خرابیاں نکال کر پھینک دیتے ہیں. اور اب تو لیپروسکوپی اور بغیر کوئی چیر پھاڑ کیے ہوئے سرجری کا بھی ماشاءاللہ ایسا دور آ گیا ہے کہ ذرا سا لیزر کے ذریعے لیپروسکوپی کے ذریعے اندر کے بڑے بڑے, میرا لندن جانا ہوتا ہے 1997 سے اب تک مسلسل. جرمنی کے ڈاکٹر سے ایک مرتبہ اتحاد ایئر لائن میں فرسٹ کلاس میں ہم لوگ ساتھ میں سفر کر رہے تھے تو میں نے ان سے انٹروڈکشن کرواتے ہوئے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں کہ گھٹنے کا آپریشن بغیر کوئی چیر پھاڑ کیے ہوئے ہمارے یہاں اب ہو رہا ہے, لیکن وہ 13-14 سال پہلے کہ میں مختصر سا ہال کر کے پورے گھٹنے کا آپریشن کر دیتا ہوں. مجھے کوئی اس کو چیر پھاڑ کرنے کی کوئی سرجری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب اس طریقے کے آلات ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز اللہ کی قدرت کو جتنا پہچان سکتے ہیں اتنا شاید اور کوئی نہیں پہچان سکتا. اس لیے کہ ڈاکٹرز کے سامنے اللہ کی بنائی ہوئی باڈی کی پوری ڈیٹیل اور اس کے اندر جو سینسیٹیوٹی اور اس کی جو باریکی اور دقت ہے تو ذرا اس پر بھی نظر کیجیے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں صحابہ کرام میں اولا تو کیا فرمایا, سلام کا رواج ڈالو, اس لیے کہ آپس میں محبت پیدا کرے. اور دوسرا کیا فرمایا, یہ نو والد صحابہ اور مہاجرین ہیں, یہ بے کسی کے عالم میں آئے ہیں. انہوں نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, یہ مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کے لیے زیادہ کام ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ. دیکھو ذکر کرنے کو بہترین اسلام اس وقت قرار نہیں دیا گیا اور تہجد پڑھنے کو, یہ کرنے کو, وہ کرنے کو نہیں. تو میں ہمارے ڈاکٹر حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے سے بھی زیادہ بہتر اور اللہ کے قریب کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ انسانوں اور مخلوق بالخصوص ایسے لوگ کہ جن کی صحت پر کروڑوں لوگوں کی صحت کا دارومدار ہے, ایسے لوگوں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں قرب کے درجے تک پہنچا دے گا. اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ذہن کو نیرو نہیں بنایا کہ اتنے اعمال میں جکڑ دیا ہو کہ ان اعمال کے علاوہ آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہمارے مفسرین میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, تقریباً علماء ان کو جانتے ہیں اور آپ حضرات نے بھی کہیں پڑھا ہوگا, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے, بہت اچھی بات ہے, سنا رہا ہوں میں آپ کو زیادہ وقت تحریر نہیں لوں گا, بس زیادہ سے زیادہ اب کے بعد 10 منٹ میں ختم کروں گا. فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے, ہماری دی ہوئی صلاحیتوں میں سے. یہ غلط طریقہ ہے جو ہم نے صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. لفظ خرچ کرنا اسلام اور ایمان کی اصطلاح میں صرف مال کے لیے نہیں ہے, صلاحیت کا خرچ بھی خرچ ہے, طاقت کا خرچ بھی خرچ ہے. تو وہاں امام راضی نے ایک سوال اٹھایا کہ ما هو الشیء المنفق الذي هو افضل, کہ سب سے زیادہ خرچ کی جانے والی کون سی افضل چیز ہے, سب سے زیادہ خرچ کرنے میں افضل چیز کون سی ہے. انہوں نے 2 باتیں ایسی لکھی ہے کہ میری طبیعت خوش ہو گئی اور میں طلبا کو بہت تاکید سے سمجھاتا ہوں. ایک تو انہوں نے فرمایا کل شیء ينتفع به الانسان وعليه مدار حیاته وبقاء حیاته, ہر وہ چیز
جس پر انسان کی زندگی کی بقا ہو، جس پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہو، وہ چیز کسی کو دینا یہ سب سے بہترین خرچ کرنا ہوا۔ تو انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ بقا اس زمانے میں تو صحت پر ہے۔ صحت ہوگی تو وہ دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ اولاد کو مجازی طور پر صحت کا مالک بنایا ہے، مجازی طور پر سبب کے درجے میں لوگوں کی صحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ لکھی، جس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس کو خرچ کرنا سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک آدمی ٹھنڈی میں تڑپ رہا ہے، سردی میں تڑپ رہا ہے، اور آپ اس کو بریانی پیش کر دیں اور یہ کہیں دورانی مرغی کی بریانی ہے، ارے وہ ٹھنڈی میں مر رہا ہے تو اس کو 100 روپے کا کمبل دینے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت 1000 روپے کی بریانی کھلانے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور آپ اس کو سونے کا ہار پیش کر رہے ہیں تو یہ تو غلط ہو گیا۔ ابھی اس وقت سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کی صحت کی ہے، لوگ خوراک سے زیادہ تو دوائیں کھا رہے ہیں، سب کا حال یہ ہے، بیفور بھی اور آفٹر بھی دونوں۔ اسی لیے اب میڈیکل اسٹور والوں نے تو اسٹیکرز بنا لیے ہیں کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد وغیرہ وغیرہ، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی لینا پڑتا ہے، بعد میں بھی لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے ذریعہ بنایا۔ اور آخری ایک حدیث شریف سناؤں، اللہ کے رسول کا کتنا بڑا لطف ہے، ہمارے اوپر حضور نے کتنی بڑی مہربانی فرمایا۔ ایک تیر بنانے والا آدمی، اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا کیا آ رہا ہے، اس زمانے کے اعتبار ایک تیر بنانے والا تجارت کے لیے تیر بنا رہا ہے، وہ تو پیشہ کر رہا ہے، وہ ایسے پروفیشن تیر بنا رہا ہے، لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے تیر کے ذریعے دشمنان اسلام کا مقابلہ بھی ہوگا۔ یہ میں حدیث سمجھانے کے لیے یہ الفاظ بولنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں آگے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ میں تیر بناؤں، میں اس کی تجارت کروں گا، لیکن اس کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کی تجارت تو ہو ہی جائے گی، لیکن اس کا اتنی نیت کر لینا یہ عبادت بھی ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص پیشہ کر رہا ہے، پروفیشنلی کوئی کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں خدمت کی بھی نیت کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ آپ حضرات کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں واقعتاً، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ اس کی تشکیل علماء نے نہیں کی بلکہ یہاں کے ڈاکٹرز نے خود پیشکش کی۔ شاید ہندوستان میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس وقت تو ڈاکٹروں کو ویسے ہی آپس کی مجلسوں میں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تلوار اور چھری لے کر بیٹھتے ہیں، جو گیا اس کو چھیل ڈالتے ہیں۔ لیکن اورنگ آباد کے ڈاکٹر سے جو میرا تجربہ ہوا ہے اس میں بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا، الحمدللہ وللہ الحمد۔ میں کتنا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور یہ برکت ہے دعوت و تبلیغ، یہ برکت ہے ہمارے بزرگوں کی۔ گویا میں آج یہ جملہ بولنے پر مجبور ہوں، آپ کی خدمت میں جملہ پیش کروں کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مدارس کے ذریعے بنے ہوئے مزاج کا حق ادا کرنے کی پہل کی۔ مولانا الیاس صاحب کی روح بہت خوش ہو جائے گی، ہاں اکابرین کی روح بہت خوش ہو جائے گی کہ بھائی ہم نے آپ لوگوں کو بھی جو دین کے ساتھ جوڑا وہ یہ مزاج بنانے کے لیے جوڑا ہے، اس لیے کہ اس کام کے ذریعے مزاج بنتا ہے اور مزاج سے پھر انسان بنتا ہے۔ الحمدللہ علماء کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ بھی قابل قبول ہے، قابل ستائش ہے، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ بالخصوص ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب کو میں جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ کے اقبال کو ہمیشہ اقبال والا ہی رکھے اور کبھی اس کو ادبار کا شکار نہ ہونے دے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبد الوحید صاحب نے واقعتاً بے مثال کام کیا جس کو وحید کہا جائے گا، کہ ایک اچھا کارنامہ، اور یہ ان دونوں نے اکیلے نے مل کر نہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اورنگ آباد کے جس ڈاکٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی وہ بہت ماشاءاللہ ایموشنل ہو کر اس خدمت کے لیے بہت آگے بڑھنے میں پہل کر رہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے مولانا ناظر حسین صاحب، مفتی اشفاق صاحب، مولانا انوار صاحب، اور ان سب کی سرپرستی کرنے والے شہر کے ہمارے زعمائے ملت اور یہ پرانے اکابرین، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے۔ واقعتاً یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ میرے خود کے سامنے ایسے کیسز ہیں،
ہمارے پاس میں نہیں ذکر کروں گا تعلیم کے ساتھ کہاں کا واقعہ ہے. ایک آدمی کسی مدرسے کی اکاؤنٹ آفس میں بیچارہ کام کرتا تھا. اس کی بچی نیو بورن بیبی بیمار ہوئی. اب اس کو سخت تکلیف تھی. اس کو اپنی جگہ سے 50 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا جہاں بڑے ہاسپٹل تھے. اس کے پاس گاڑی کا کرایہ بھی نہیں تھا اور اس کو ڈر یہ لگا ذہن میں یہی رہتا ہے بڑے ڈاکٹروں سے ہم کیسے مل سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو سیدھے 500 اور 1000 کے سوا کام نہیں کرتے. آپ یقین کیجئے میرے سامنے ہے اس کی بچی تڑپتے تڑپتے صرف پیدا ہونے کے بعد 8 گھنٹے میں انتقال کر گئی. وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس آگے جانے کا نظام نہیں. تو ایسے تو کئی سو کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے. دیکھیے علاج جسم کا آپ کریں گے انشاءاللہ. میں جب علماء کی مجلس کی ابھی ہم نے بلانے کا اور اس سے منعقد کرنے کی گفتگو کی ہے, ان کے اشفاق صاحب وغیرہ سے بات کریں گے کہ مستقل علماء کی مجلس بھی قائم کریں گے. بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وہ جو گیپ ہے, میرا ذہن تھوڑا سا بروڈ جا رہا ہے کہ جو ایک گیپ ہے کہ اصلی علوم والے الگ اور دینی علوم والے الگ, یہ دونوں ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے. نہیں, احسان کی بنیاد پر حضرات علماء کرام اس کو برا نہ سمجھیں, لیکن جو حقیقت ہے کہ جب ڈاکٹرز کی طرف سے ایک احسان ہوگا جو ہے وہ بہرحال ہے, اور یہ صحت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک اچھا کام ہوگا, تو انشاءاللہ دونوں کے دل آپس میں ملیں گے, ایک دوسرے کی ضرورتیں کو پورا کرنے کا خیال پیدا ہوگا. دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر اپنے یہاں کے یعنی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور طلباء سے زبردست بات فرمائی تھی. میں اپنے ڈاکٹر حضرات سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر آپ کی فکر نہیں کرتے, الحمدللہ, لیکن اب جتنا اٹیچمنٹ بڑھتا چلا جائے گا اس فکر کا مظاہرہ ہوگا. محتمم صاحب نے فرمایا کہ امت کا ہر طبقہ جب کبھی بھی آواز دے دو مدارس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. پھل فروٹ والے بھی, کپڑے والے بھی, جوتے چپل والے بھی, رین کوٹ والے بھی, اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز حضرات بھی. تو محتمم صاحب نے وہاں اپنے اساتذہ اور طلباء سے فرمایا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم امت کے ہر طبقے کی دینی ضرورت کو پورا کریں. وہ جب ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہمیں تو اپنے ڈاکٹر حضرات سے یہ بھی کہوں گا آپ بھی وصول کیجئے علماء کرام سے کہ مولانا مجھے آپ سے کسی وقت کسی مسئلے پر ڈسکشن کرنا ہے, آپ کون سا وقت دیں گے. ابھی ہمارے ڈاکٹر محمد حسین صاحب کے سامنے میں کارگزاری رکھ رہا تھا بڑودہ میں, جو ہماری ٹیم کے صدر ہیں, کہ بھئی یہاں ہمارے اس لیے کہ میرا وطن اول گجرات ہے, وطن ثانی مہاراشٹر ہے, تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہاں کے ڈاکٹرز نے ماشاءاللہ اتنا بڑا اقدام کیا. تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب آج صبح سے میں کوشش میں تھا کہ میں آپ سے کیسے رابطہ کروں, اس لیے کہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اس پر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ سے آدھا گھنٹہ چاہیے. میں نے کہا بالکل ضرور کہیے, اس وقت بات کریں گے. تو یہ آپس میں اٹیچمنٹ بھی ہوگا, خدمت بھی ہوگی, اور یہ بہت ضروری کام ہے. دیکھیے صلاحیتیں انسان اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جاتا ہے. وہ صلاحیت بہتر ہے جو کام آ جائے, جو مخلوق کے کام آ جائے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس. اور قرآن کریم نے ایک شاندار مثال دی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو کتنی بہترین مثال دی سورہ رعد میں 13ویں پارے میں, کہ جب سیلاب آتا ہے بارش برسنے کے بعد تو اس میں بہت سا کچرا اور بہت سا گدلا پن اور نہ جانے کیسی کیسی کدورتیں اور کثافتیں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ سب بہہ جاتا ہے, مگر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین میں باقی رہتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ قرآن نے عقل فیصلہ کر دیا ہے اور قرآن نے دستور بتایا کہ جو چیزیں مخلوق کے لیے نفع بخش ہوں گی وہ روئے زمین پر ہمیشہ باقی رہتی ہے. انسان کا کام بولتا ہے, انسان بھلے چلا جائے. میں مثال دیا کرتا ہوں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں چلے گئے مدینہ منورہ میں, لیکن دنیا کی ہر مسجد کے ممبر پر فضائل اعمال روزانہ بول رہی ہے حضرت شیخ کی شکل, اس لیے کہ وہ کام کرنے لگے. تو آپ حضرات بھی اگر کسی عالم کو صحت بخشیں گے مجازی اور سببی طور پر, اس کو اچھی رائے دیں گے, اور اس کی اس لیے کہ دیکھیے ایک بات میں ہمارا بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ بتاؤں,
آپ جتنا بھی ہم کو کہیں گے کہ بھائی آپ ایکسرسائز کرو اور یہ پرہیز کرو وہ کرو، حضرت مولانا مالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کھانے کے دسترخوان پر پرہیزگار بننا بھی مشکل ہے اور عبادت کے دسترخوان پر پرہیزگار بننا بھی مشکل ہے۔ اب ہم علماء کرام کی پریشانیاں یہ رہتی ہے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے، اب آپ کی ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، وہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن داعی زبردستی کرتا ہے کہ حضرت آپ کے لیے تو بنایا ہے، حضرت آپ کے لیے تو بنایا ہے۔ اب یہ بیچارہ مولوی کیا کرے؟ اس لیے کہ مولوی تو یہ سنتا ہے کہ سامنے والے کا دل خوش رہے، وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ وہ وقت کی ایسی جگڑ بندی ہوتی ہے کہ ہم ورزش بھی اتنی پابندی سے کر نہیں پاتے، نہیں کر سکتے ہی نہیں، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اس لیے کہ صبح فجر سے پہلے بھی حفظ کلاس والوں کو نگرانی، فجر پڑھانا، اور پھر ذرا ایک منٹ بھی ادھر ادھر ہوا تو پھر ویسے ہی لوگ گھڑی دیکھنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ گھڑی آگے چل رہی ہو یا پیچھے چل رہی ہو، اور اسی طرح فجر کے بعد فوراً مکتب کا نظام، اور پھر بیچارہ مارا ٹیوشن میں اور ادھر ادھر پھرتا ہے۔ آپ حضرات نے یہ اقدام کر کے، اس لیے کہ وہ اینٹیں بانٹنے سے ہی امت کی خدمت اکیلی نہیں ہوتی، اینٹ بانٹنے سے ہی امت کی خدمت اکیلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ میرے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ کورونا کی بیماری نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، جگایا، بہت سی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بہت عجیب فرماتے تھے کہ اللہ کا نظام اور اس کی سنت ہے کہ ہر تقریب کے اندر تعمیر ہوا کرتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب ڈسٹروئی ہوتی ہے یا اسپوائل ہوتی ہے یا اس کا کلین ہوتا ہے یا وہ برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کی بربادی میں دوسری کسی چیز کی آبادی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کسی بھی رفتار کو بیکار نہیں بنایا، اللہ نے اس دنیا کی کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ بہت سی چیزوں کا پیش نما ثابت ہو۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سب سے زیادہ دعا تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو صحت نصیب فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو عافیت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے ذہنوں میں ثواب و سداد کا القاء فرمائے، اور جن معاونین محسنین کے ذریعے آپ حضرات اس اقدام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور آپس میں ہم سب کو حضرت مفتی صاحب نے ایک اثر پڑھا تھا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم حقیقت میں دو علم ہیں، ایک ادیان کا علم اور ایک ابدان کا علم۔ ادیان یعنی ریلیجینز کا علم، مذاہب کا علم، اور دوسرا فزیکلی علم۔ ماشاءاللہ یہ دونوں علموں کے حاملین یہاں جمع ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ شاید ملک میں کوئی ایسا موقع آتا ہوگا کہ علماء بھی ہوں اور ڈاکٹرز بھی ہوں، ایسا بہت کم موقع بنتا ہے۔ یہ اورنگ آباد والوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، میرے پاس واقعی میں الفاظ نہیں ہے، میرا دل بہت خوش ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں فائدہ پہنچائے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے نسلوں کی ایمان و اسلام کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ میرے ڈاکٹر حضرات سنیے، آدمی کتنا بھی پیسہ بنا لے لیکن اولاد کی طرف سے اطمینان نہ ہو تو پھر کچھ کام نہیں ہوتا۔ میں نے کینیڈا کے سفر میں دیکھا ہے، میرے پرائیویٹ روم میں اربوں کھربوں پتی لوگ سپر اسٹور چلانے والے، اتنے بڑے سپر اسٹور چلانے والے ٹورنٹو میں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کو بھی میں نے میرے کمرے میں خون کے آنسو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ مولانا میرا بچہ دینی اعتبار سے تجربی میں چلا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اس لیے میرے والد صاحب نے بچپن سے ہم کو دعوت کے کام میں لگا دیا تھا، تو فضل کریم کی گود میں کھلا ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تو جب بڑا ہو جائے گا تو علماء کی اور دینداروں کی خدمت کرنا، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، نسل کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ یہ تو انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج بھی 15 اگست کا دن ہے، ویسے بھی آزادی کا دن ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہاسپٹل سے آزادی آج کے دن ملتی ہے، پھر بھی آپ حضرات تشریف لائے۔ میں پوری ٹیم کی طرف سے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھ رہا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں انشاءاللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
آپ کا استقبال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے، مجھے ڈاکٹر اقبال صاحب نے بتایا 150+ MD ہمارے اس شہر میں موجود ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 150 سے زیادہ یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں اس کو، یعنی یہ جو دنیا میں ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے راگ علاقے جاتے ہیں۔ شاید شہر اورنگ آباد میں اس کا چیلنج اس کو اور چیلنج کیا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ ہمارے پاس 150 سے زیادہ تو MDs ہیں، اور دوسرے کتنے لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ BUMS BHMS BAMS MBBS، یہ تو نہ جانے کتنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کام کا میدان دیا ہے۔ اس شہر میں تعصب بھی نہیں ہے، تشدد بھی نہیں ہے۔ دیکھو ایک مولوی کے پاس بہت زبردست صلاحیت ہو، استعداد ہو، جواہر فارغ ہو، لیکن اس کو کام کا میدان نہ ملے تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ویسے ہی ایک ڈاکٹر کے پاس بہت کچھ صلاحیتیں ہوں لیکن اس کو کام کا میدان نہ ملے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو دونوں چیزیں دی ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز حضرات کی دینی خدمات کا خیال کرے، اور ان کو جب کبھی کوئی دینی خدمت کی ضرورت پڑ جائے فوراً حاضر ہوں۔ میرے اسی جذبے کے تحت آیا، ورنہ ہمارے جامعہ میں آج تعلیم جاری ہے، چھٹی نہیں ہے۔ میں بخاری شریف کا سبق چھوڑ کر آیا، لیکن میں نے مفتی اشفاق صاحب کا فون آتے ہی اپنے دل میں یہ کہا کہ جب یہ ڈاکٹرز حضرات 2000 علماء کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں تو میں اپنا ایک دن تو فارغ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات ڈالی اور حاضر ہو گیا۔ آپس میں ایک دوسرے کی محبت سے انشاءاللہ کام چلتا ہے۔ چھوٹی موٹی کچھ ہوتا ہی اگر ہمارے علماء سے کبھی ہو جائے تو میں ان سب کی طرف سے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو خوب پروان چڑھائے، آپ کے گھروں کو با نور بنائے، با ہدایت بنائے، با فیض بنائے، اور ان علماء کی خدمت کے صدقے کو فیض آپ کی نسلوں میں علم کے چشمے اللہ تعالیٰ بہائے۔ علماء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ انہی چند باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اس فکر کو مہمیز دینے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر عبدالوحید صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب جو ناندیڑ تشریف لے گئے، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ٹیم ورک کا۔ اور تعالیٰ شان ہم سب کو صحت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی روح کی اور اپنے جسم کی دونوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔